امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں کہ دل کسی شے کی طرف رغبت اختیار کر جائے تو اسے محبت کہتے ہیں، اور جب یہ محبت شدت کو پہنچ جائے اسے عشق کہتے ہیں۔ تو اقبال ہمیں اس محبت اور عشق کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دنیا کا جو محبوب ہے، مجازی محبوب، اس کی محبت اور عشق میں اگر تم فنا ہوتے ہو تو ڈوب ہی جاتے ہو، تباہ و برباد ہی ہو جاتے ہو، کہ عشق بتا سے ہاتھ اٹھا اپنی خودی میں ڈوب جا، نقش و نگار دیر میں خونے جگر نہ کر تلف۔ تو اقبال سے میں نے پوچھا، اقبال اس عشق کو سمجھائیں تو صحیح۔ تو اقبال اس عشق کی کیفیات کو بیان کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ عشق کو سمجھنا ہے تو ربائی کے اندر اقبال لکھتے ہیں، کبھی آوارہ و بے خان ماں عشق، کبھی یہ انسان کو آوارہ گھروں سے نکال دیتا ہے، چھت سے دور کر دیتا ہے، کبھی شاہ شہان و شیرواں عشق، کبھی انسان کو یہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کہتے ہیں کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کی طرح تلوار لے کے میدان میں اتر جاتا ہے، کبھی اریاؤں بے تیغ و سنا عشق، کبھی یہ بغیر لباس کے بغیر تلوار کے میدان میں آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ کبھی تنہائی کو ہو دمن عشق، کبھی انسان کو تنہا کر کے پہاڑوں میں لے جاتا ہے، کبھی سوزو سرور و انجمن عشق، کہتے ہیں کبھی انسان کو محفلوں میں لا کے بٹھا دیتا ہے۔ تو اقبال عشق کی کیفیات بیان کر رہے ہیں۔ اقبال بتا رہے ہیں کہ عشق انسان کو کہاں سے اٹھاتا ہے اور کہاں لے کے چلا جاتا ہے۔ اب ہم نے یہ اقبال سے پوچھا کہ دنیا کے محبوب کی محبت میں جب انسان فنا ہوتا ہے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں جب لوگ اپنے آپ کو فنا کرتے ہیں تو وہ ترقی کی راہوں کی طرف سفر کیا کرتے ہیں۔ تو میں نے اقبال سے پوچھا کہ اقبال، اگر ہم عشق کا دامن تھام لیتے ہیں، عشق کو اپنے دل و دماغ میں بسا لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو اقبال اس کا فائدہ بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ کہتے ہیں جب عشق کی کیفیات کو تم جذب کر لو گے تبھی تو تمہیں اپنے راز معلوم ہونا شروع ہوں گے۔ تو اقبال یہ بتا رہے ہیں کہ جب تم عشق کا دامن ہاتھ میں تھامو گے تو عشق کس طرح تمہیں ترقیاں عطا کرے گا، اور عشق کی منزلیں بڑی سخت ہوا کرتی ہیں۔ مجازی شاعروں نے عشق کے مختلف الفاظ اور مختلف انداز بیان کیے ہیں، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آنکھ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اب اس آنکھ کے دریا سے تشبیہ دے رہا ہے کہ اگر وہ دنیا کے محبوب سے محبت اور عشق کرتا ہے تو اس آنکھ کے دریا میں جب ڈبکی لگاتا ہے تو اس کا وجود باقی نہیں رہتا، لیکن جو حضور کے عشق میں اپنے آپ کو فنا کرتا ہے وہ تا قیامت بام فلک پر چمکتا ہی رہتا ہے۔